السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا من خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرات کے متعلق میرا اکثر گفتگو ہوتا رہتا ہے اور آج بھی کچھ باتیں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات بتا دوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا کریں، کیونکہ میں لائیو تب ہی آؤں گا جب آپ لوگوں کا کسی موضوع پہ سوال ہوگا۔ میں اس سوال کا جواب لائیو دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سبسکرائب کریں اپنا من خود بنی چینل کو اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مضامین میرے پاس ہوتے نہیں تو لائیو آنے کا پھر مزہ بھی نہیں آتا، کس چیز کے لیے آؤں۔ اب بھی آپ لوگوں کو وقت دے سکتا ہوں، تو اس لیے جس کا کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے وہ سوال لازمی کیا کرے اور تفصیلاً کیا کرے۔ جتنا تفصیلاً ہوگا میں اس پہ اتنی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، جتنا مختصر ہوگا اس کو اتنا ہی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کمنٹس میں لازمی سوال کرے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور لائیو دوں گا۔ یہ بات اس کے لیے ہے جو کہتے ہیں نہ واٹس ایپ کا جواب دیتے ہو نہ کمنٹس کا جواب دیتے ہو، تو میرے یہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ لائیو آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سوالات کا جوابات میں فوراً دیا کرو، یعنی روز کے سوالات میں آپ کو روز ہی دیا کرو۔ واٹس ایپ پر بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، واٹس ایپ پہ میں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا، ہر وقت میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ اس لیے اب میرا جو موضوع ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرات کی حفاظت کیسے کریں، یا حاضرات جنات ہمیں ملتی ہیں، جب ملتی ہے تو حفاظت کیسے کرتے ہیں، یہ موضوع اصل میں ایک دوست نے مجھے دیا اور آج وہ عمل بھی دوں گا جو اس کو یہ چیزیں مل گئی۔ اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے، کتنا مجاہدہ ہے، وہ بھی دوں گا۔ پھر ایسا کیا علم ان کو ملا، کیا ایسی راز ملے، کیا ایسی چیزیں ملی کہ اس کو اب حفاظت سے بچا بچا کے رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ساتھی میرا ہے جس نے میری زندگی میں بہت ہیلپ کیا، یہاں تک کہ میں ایک واقعہ بیان کر لیتا ہوں کہ جب میں عملیات کی دنیا میں ملتان شہر کے لیے میرا سفر ہوا اور اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور راستے میں میرے پاس جتنا خرچہ تھا سارا ختم ہو گیا، اور پھر میں نے لازمی بات ہے مزدوری کرنی تھی، راستے میں مجھے ایک جگہ مل گئی مزدوری کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ دوست مجھے ملا تھا اور چند راتیں سخت سردی میں نے اپنے اوپر کچرے کے ڈھیر کہوں یا کیا لفظ استعمال کروں کہ اس میں ہو کہ میں نے اپنے اوپر کچرا ڈالا۔ چند دن جو کیلے ہوتی ہے اس کے پتے ڈالے، کچھ دن شاپر ڈالے، پھر کچھ کاٹن ملے وہ ڈالے، یعنی غالباً ایک ہفتہ میں اسی طرح سخت سردی میں کبھی شاپر میں، کبھی کچرے میں، کبھی کس چیز میں، کبھی کس چیز میں اپنے آپ کو چھپاتا رہا، اور پھر اس نے آخرکار اس نے مجھے اپنا بستر دیا، اپنی رضائی دی۔ پھر ان کو میں نے ایک عمل دیا تھا، ان وقت میں میری کیا وجدان ہوگی، کیا کیفیت تھی، کیا توجہ تھا، کیا ایسی چیز تھی جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اور اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم اتنے بڑے عامل ہو تو اپنے لیے رضائی کا بندوبست کر لو۔ اس نے یہ الزام مجھ پہ نہیں لگایا تھا اگر آپ عامل ہو تو آپ کے جیب میں پیسے کیوں ختم ہوئے۔ اس نے یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی کہ اگر آپ اتنے عامل ہو، اتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو پھر اس کچرے کے ڈھیر میں اتنی راتوں سے کیوں پڑے رہتے ہو۔ بلکہ اس نے میرا تعارف کرنے کے بعد میں نے ان سے تعارف کیا تو فوراً اس نے مجھے ایک عزت دی، ایک مقام دیا، اور اسی وقت میں نے اس عمل دیا تھا اس کے بدلے میں، ایک خدمت کے بدلے میں، جس کا آج میں یہ تمام موضوعات بیان کروں گا۔ اور پھر وہ میری دوست بن گیا، بہت اچھا تعلق تھا، اور اس کی میں کبھی کبھار باتیں کر لیتا ہوں، یا اس ساتھی کی جس کا احسان میں شاید موت تک نہ، شاید قیامت تک میں اس کے احسان نہ بول سکوں، اور قیامت کے دن بھی اگر موقع ملا تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے مجھ پہ ایک احسان کیا تھا۔ اور ایک اس ساتھی کا جو میرے مرشد کے خانقاہ میں میرا امیر تھا، کیونکہ ہم ظلم تھے۔ تو جو بات کر رہا ہوں حضرات کی حفاظت کیسے کرے، وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا مجھے جن دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، لیکن میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا کیونکہ تنگ گیا تھا۔ دوست تھا جس نے مجھ پہ ایک احسان کیا تھا، ٹکرا نہیں سکتا تھا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس سے سخت تلسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس کا فون کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس ایک رات کی، ایک دن کی اس محنت، اس صلہ جو اس کو بھول گیا۔ اس نے میرے ساتھ خدمت کی تھی، میری خدمت کی تھی، میری مدد کی تھی، اپنی وہ بھول گیا، لیکن آج تک میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں۔
بدلے میں نے کیا دیا؟ میں نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس کا ابھی بھی مجھ پہ میں یہی کہوں گا کہ احسان ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ابھی جو اس حالت میں ہے، آرمی کے اچھے عہدے پہ ہیں، اور یہ عہدہ بھی اس کو چند سال پہلے یا چند مہینے پہلے ملا، کچھ چیزیں میں نے ان کو پھر دی، کیونکہ احسان وہ وقت ہوتا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ مجھ پہ کچھ حالت آئی تھی، کچھ کیفیات آئی تھی، یعنی لوگوں نے مجھ پہ جو بندشیں لگائی تھی، تو احساس ہوا، پھر میں نے فوراً میرے جو گروپ چلتا ہے شاہین عملیات کورس والے، ان سے میں نے بات کی تھی کہ مجھے سورہ مزمل مجھے ہدیہ کیا کرو، میں پریشان ہوں، میں اس الجھن میں ہوں کہ میں پھنس چکا ہوں۔ اور 2 گھنٹے بعد میں نے کہا کہ جس نے میرا ساتھ دیا تھا ان کو ان گنت اندھے کے سودے مل گئے، اور ہوتا سورہ مزمل کے موکلات، میں نے کہا کہ آپ کو مل گئے، مبارک ہو۔ حالانکہ میرے پاس نہیں، لیکن مجھے ایک احساس ہو رہا تھا کہ جس نے میری مدد کی ان کو سورہ مزمل کی طاقت اللہ دے گا، میں دینے والا نہیں ہوں، اللہ دے گا، اور ان کو مل گئی، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ ان کو مل گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھے کے سودے ہوتے ہیں۔ حضرات کے متعلق جو ساتھی جو میں نے لمبی بات کی، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آج اس کی بات مجھ سے ہو رہی تھی، اور اس لیے آج لائیو بھی کر رہا ہوں، کیونکہ غالباً 1-2 دن سے میں نے لائیو نہیں کیا، کہ کوئی کام ان کا پیش آیا تھا کہ میرے فلاح کام کر لے، آپ انکار نہ کرے، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں نے کہا آپ کام مجھے بتا دے۔ کام ہے ان کا جو بھی تھا، پھر میں نے کہا تم حضرات آپ کے پاس جو اتنی چیزیں آئی، جو ایسی بات ہے کہ اب مجھے بھی کہتے ہو کہ یار ناراض نہ ہونا، میں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، میری طاقتیں مجھے اجازت نہیں دیتی، میرے حضرات، میرے جنات، میرے روحانی علم، روحانی چیزیں مجھے اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہ کیا کرو، اور اچھا کرتا ہے، کیونکہ جو مجھے ملتا ہے میں فوراً بتا دیتا ہوں، جو کہ بتانا نہیں چاہیے، اس کا بھی مجھے کافی نقصان ہوتا ہے، لیکن میں بھی ایسا بندہ ہوں جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کوئی چیز چھپا لوں، بس جتنا مل جائے اتنا ہی بیان کر لوں، یعنی میں اس مثال پہ میں مائن ہوں کہ آج جو ہے وہ آج ہی میں تقسیم کر لوں، کل جو ملے گا اس کو کل تقسیم کروں گا، اس لیے 2 دن لائیو نہیں آیا، آج ملا تو آج لائیو بھی آ گیا، یعنی مضامین مل گئے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنے مجھے مل رہے ہیں اتنا آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں سوال کیا کریں تاکہ میں سوال کا جواب آپ کو بخوبی دے سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور خاص کر اس کام کے لیے نہیں۔ ان کے کوئی محبت کا چکر تھا، محبت بھی نہیں، شادی کا مسئلہ تھا، اور جائز بھی تھا۔ میں نے ان سے وعدہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے کہا جتنا مجھ سے ہو سکا ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا۔ لیکن وہ بات جو اس نے مجھے بتائی، اور بہت گہری بات بتائی، کہ میں اس چیزوں کو اس چھوٹی سی چیز میں استعمال کروں، اتنا سا کام دے دوں، اس کے پیچھے میرے 4 سالوں کی محنت، 4.5 سالوں کی محنت ہے، اور میں اس کو لگا لوں صرف ایک کام کے پیچھے، میں اس چیز کو کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں، آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ آسانی کر لیں۔ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے میرے حضرات سے کوئی کام کروا سکتی ہوں، آپ مجھے حکم دے دیں، میں ان سے کوئی بھی آپ کے لیے کام کروا لوں گا، لیکن میں اپنے لیے نہیں کروں گا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس چھوٹی سی چیز کے لیے اپنی چیزوں کو پریشان کر لوں۔ اس نے جو بات کہی نا کہ میں اس چھوٹی سی چیز کے لیے، حالانکہ شادی کر لینا، کسی کو اپنے محبت میں پھنسانا، اس کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ لاکھوں دیتے ہیں، اس کے لیے لوگ کتنے میرے پاس کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ بس دے دے، گارنٹی دے دے، آپ پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، اتنے لاکھ تک لے لے، لیکن گارنٹی والا کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں نے موکلات کی بات میں بھی کہی تھی کہ نہیں، ایک ہوتی ہے بندوق کے زور پہ کسی کو اٹھا لینا، ایک ہوتی ہے تعویذ کے زور پہ کسی کو اٹھا لینا، اور انہی باتوں میں سے اس نے مجھے ایک عجیب مثال دی، اس نے جو اپنے الفاظ میں مجھے بیان کی کہ کسی سے زبردستی آپ 10,000 روپے نکال کے کہیں کہ میں نے مسجد میں چندہ دینا ہے، تو کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ بھی بات میں نے عرض کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ مثال ضرور دیا کروں گا کہ کسی کی جیب سے زبردستی 10,000 نکال کے کہیں کہ میں نے مسجد میں دینا ہے۔ پھر میں نے ایک بات کہی کہ ہمارا مرشد کا خلیفہ کہتے ہیں قرآن بھی چوری کا ہو اور جوم کے پڑھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کچھ بتا دی کہ جب کسی کے پاس کوئی پاور آتی ہے، خاص کر ٹرانسفر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹرانسفر کر کے دے دے، نکاح، شادی، پھر پسند کی شادی، انگلی رکھ کے کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، اور وہاں پہ جب آپ کو انسان کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں داؤ پہ لگا لیتا ہوں، میں اپنی جائیداد کو لگا لیتا ہوں، میں اپنی نوکری کو لگا لیتا ہوں، میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا لیتا ہوں، میں اپنے پیسے کو لگا لیتا ہوں، فلاں لڑکی مجھے مل جائے، لیکن جب روحانی دنیا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، میں اتنی چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی چیزوں کو، بڑی ہستیوں کو بلاؤ،
بڑی ہستیوں سے کام لوں تب یہ بات آتی ہے، اور یہ جس کے دل پہ ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بہت دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہم آپ کو 1000 میں پری ٹرانسفر کر کے دیتے ہیں اور 3000 میں ٹرانسفر کر کے دے دیتے ہیں، آپ کا کام کر دے گا پھر ہمارے پاس دوبارہ آ جائے گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو دل کے آنسو رونے والے باتیں ہیں، اور یہی بات میں نے اس کو دوبارہ یاد دہانے کی کہ یاد ہے کہ آپ مجھے کہتے تھے کوئی جن دے دے، کوئی پری دے دے، کوئی موکل دے دے، کوئی چیز دے دے، بس ایک رات کے لیے دے دے، ایک دن کے لیے دے دے، 1 گھنٹے کے لیے دے دے۔ پھر کہنے لگا واقعی جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس مقام پہ آج ہیں کہ وہ کہتے کہ میں آپ اپنی چیزیں جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میں اس کی باتیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر لیتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو استاد شرارتی یہ ہے کہ بول لیتا ہے، وہ زبان کا کچا ہے، اور وہ بھی زبان کا کچا، میں اپنے پاس کوئی علم نہیں رکھ سکتا۔ آج جو میری ان کی گفتگو غالباً ہوئی ہے پوری کی پوری میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، عمل ابھی تک بیان نہیں کیا، اور یہی تو راز ہے کہ عمل بیان کروں۔ عمل کے پیچھے 4.5 سال کی محنت ہے، اور پھر اس محنت کے ساتھ خدمت ہے۔ اس خدمت میں بھی شامل ہوں، لیکن اس خدمت میں مچھلیاں بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، اس خدمت میں ہمارے قوم کے لوگ، یعنی آرمی میں اگر آج ہیں تو آرمی کی ایک حفاظتی جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ خدمت شامل ہے۔ اس عمل کے پیچھے اور بھی مجاہدے ہیں، اور رات کو جاگنا ہے۔ اس عمل کے پیچھے اور بھی مجاہدے ہیں کہ مستقل مزاجی سے 4.5 سال کیا۔ اب کوئی اگر وقت دے سکتا ہے، کوئی ٹائم دے سکتا ہے، کوئی توجہ دے سکتا ہے، کوئی خدمت دے سکتا ہے، کوئی جان دے سکتا ہے۔ جان دینے سے مراد نہیں کہ اپنے آپ کو گولی مار دیں، جان دینے سے مراد یہ ہے کہ 5-10 منٹ مسلح پہ بیٹھنا ہے، مسلح پر بھی نہیں بیٹھنا، چھت پہ بیٹھنا ہے، چھت میسر نہیں زمین پہ بیٹھنا ہے، زمین میسر نہیں کرسی پہ بیٹھنا ہے، جو میسر اس کو مؤثر بنا لو۔ عمل بتا دیتا ہوں، جب چاند کا عروج ہو 12 13 14 15 16 5 6 7 8 دن آپ سورہ والتین والزیتون، اللہ اکبر، سورہ قریش، ایک سورت ہے والشمس والضحیٰ، والشمس والضحیٰ، یہ سورت پڑھ لینے ہیں 41 بار۔ اور کس چیز کو دیکھ کے؟ چاند کو دیکھ کے، شمس کو دیکھ کے۔ قسم ہے والشمس والضحیٰ، چاند کی اور زلف کی قسم کا ہے۔ اور اس عمل کے بہت فوائد ہیں، یہاں تک کہ یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ دہرائی ہے کہ یہ عمل میں نے ان کو دیا تھا رجال الغیب بننے کے لیے۔ اس کے بارے میں میں نے پہلی بات کی تھی، اور یہ مثال بھی دی تھی اور سمجھایا تھا، اور یہ بات بھی میں نے اسی دوست کے ساتھ شیئر کی تھی کہ تم مانگتے ہو رجال الغیب، میں انکار نہیں کروں گا، عمل ہے کر کے دیکھ لو، اگر مقدر اور نصیب میں ہوا اور کامیابی ملی تو اللہ آپ کو ضرور بنائے گا۔ لیکن رجال الغیب کی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو حکم مل جائے کہ جا کے پہلا اپنے استاذ کو مار دیں تو کیا گزر جائے گی آپ پہ؟ تو رونے لگے، کچھ باتیں کی، کچھ دکھ کی باتیں کی کہ تم اپنے بارے میں ایسا کہہ لیتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، اصل میں ڈیوٹی ایسے لگ جاتی ہیں۔ مقام ہم مانگتے ہیں، لیکن مقام کے لیے بنانے کا جب وقت آتا ہے نا پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ میں آج کس مقام پہ ہوں؟ کئی دنوں سے میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ میں یہ چیزیں چھوڑنے والا ہوں، میں اس مقام پہ اس حالت میں آ گیا تھا۔ اس حالت میں کیوں آیا تھا؟ کچھ وقت انسان پہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت کمزور کر کے دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا عمل میں نے دیا، ان میں ایک لیڈیز تھی، نام لینا مناسب نہیں، اس کو یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنا موبائل تک توڑ لیا، پھر کہنے لگی رجت ہو گیا۔ پھر تھوڑی سی بات کی تو میں نے کہا اصل میں آپ ہو ایک ڈاکٹر، لیڈیز تھی، ڈاکٹر تھی، اور چیزیں آپ کی طرف آئی، تم نے اس سے کہا مجھے رجت ہو گیا، جبکہ وہ رجت نہیں تھی، آپ کی طاقت تھی، آپ مضبوط ہو گے، تھوڑی سی آزمائش آئیں گے تو مضبوط ہوں گے، تھوڑی سی گھبراہٹ آئے گی تو مضبوط ہوں گے، تھوڑی سی ہچکچاہٹ آئے گی تو مضبوط ہوں گے، تھوڑی سی دل جلکے گا تو مضبوط ہوگی۔ جب تکلیف کی بات آتی ہے، مضبوطی کی بات آتی ہے، لوہا جس شکل میں بنائے جاتے ہیں، چھری کی شکل میں، کلہاڑی کی شکل میں،
पंखे की शक्ल में, ग्लास की शक्ल में, तो वो लोहा होता है, एक राड होता है, एक गोल बॉल होता है। वो शेप शक्ल अगर देती है तो पहले उसको आग में जलाया जाता है, आग में पिघलाया जाता है, तब उसको शक्ल देती है। हम इस चीज़ को तो मानते नहीं, इस चीज़ के लिए तो अपने आप को अहल नहीं करार देते, फिर कहते हैं हमें अमल से पैदा नहीं हुआ, रजत हुआ। असल में रजत को मैं इंशाल्लाह मेरा दिल करे कि मैं ये रजत की खौफ निकाल दूँ, ये परहेज जलाली जमाली की खौफ निकाल दूँ। हालांकि परहेज जलाली जमाली की जो रास है वो मैं अब ख़त्म कर लूँ। लोगों के दिल में जो खौफ है उस्ताद की रहनुमाई में वो ख़त्म कर लो, मुर्शिद की रहनुमाई में वो खौफ ख़त्म कर लो। क्यों ख़त्म कर लूँ? अब कोई बंदा अमल करने को तैयार नहीं, नुकसान होता है, रजत होता है, बच्चे मर जाते हैं, फलाह होते हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे ये बात याद रख लेना, अक्सर आमिलीन का हाथ होता है। रजत हज़ारों में से एक दो बंदे को हो जाए तो होने दो। हाँ, हकीकत है, जब आर्मी में कोई बंदे ट्रेनिंग लेते हैं, 1000-2000 बंदों में से एक दो बीमार हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसी तरह क्लास में 1000-2000 बंदे हो तो एक दो पास हो जाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। 1000-2000 में अगर एक दो बंदे को रजत हो जाए तो वही 1000 में से सिर्फ दो को हो गया, 898 सही हो गए। उस 898 में यही इन दो का कोई ना कोई इसका इलाज कर लेगा। रजत को अपने खौफ से निकाल ले, फिर अपने आप में जनून पैदा कर ले। अगर इस तरफ आया हो, खौफ निकाल ले, फिर जनून की तरफ आए, जनूनी अमलियात की तरफ आए। जनून अमलियात ये होता है कि कुछ कर गुजरना है, खौफ निकाल ले। और ये तब होता है जब इंसान पे हालत आती है, हालत हादसे की हालत हो, हालत मजबूरी की हालत हो, हालत किसी भी शक्ल में हालत हो। जब तक इंसान पे हालत नहीं आती इस तरफ रुख करने नहीं आता। और ये छोटे मोटे अमलियात के बारे में इंसान बताता है ना, बस मर रहा हो, बिचल रहा हो, सालन वाला मसाला खाने लगा हो, इंजेक्शन लगाने लगा हो, नशा करने लगा हो, ये तमाम बातें बकवास होती हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वो बातें होती हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। सालन का मसाला खा लेता हो, इंजेक्शन लगा लेता हो, उसकी खुद एक शौक़ होती है, एक आदत होती है, जो कि इंसान को कह देते हैं कि भाई कर ले, कुछ नहीं होता। बंदे कहेंगे कि ना पला के इश्क में पागल हो गए, तो है ना, यही भी तो कह सकते हैं कि इसने इश्क में नाकामी किया तो आज इतना बड़ा आदमी बन गया। ये भी तो हो सकता है कि आप इश्क में नाकामी कर लें और फिर वही जिसने आपको ठुकराए वही आपके लिए हाय हाय कहे। इस हद तक भी तो जा सकती हो, इस हद तक भी कि आप नशा करने लग जाओ, फिर अगले दिन आपकी मुलाकात हो जाए और वो आप पे तू कहें कि मैं आपसे, शुक्र है आपसे शादी नहीं की, और तकलीफ होगी। हालत अपनी ऐसी बनाओ कि फिर देखने वाला खुद खसरतें करने लगे। पता नहीं मेरी मौजूद तो हाजरात की इबादत थी, कहाँ से कहाँ चला गया। हाजरात की इबादत, ये बात याद रख लें। ये ट्रांसफ़र की बात भी इसमें बहुत गहरी मैंने बताई। जो कहते हैं ट्रांसफ़र दे दो, हम आपको ट्रांसफ़र दे देते हैं, वो इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कोई है। ट्रांसफ़र से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांसफ़र के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। खिदमत एक रूल है, अचानक किसी को खुश करना एक रूल है। अब ये नहीं कि किसी बंदे के पास तुम कहे कि भाई ये इतने पैसे दे रहा हूँ मुझे ट्रांसफ़र कर लो, ये खुश करना नहीं होता। ये आप उसकी ज़मीर खरीदने की बात करते हो, ये आप उसकी दिल की धड़कन को ख़रीदने की बात करते हो, जो कि इतना आसान नहीं होता, इतना सस्ता नहीं होता। इन चीज़ों पे वक्त लगता है, मेहनत होती है। अमल एक बता लेता हूँ, फिर बात को ख़त्म कर लेता हूँ। सूरह कुरैश के मुतल्लिक आज दिल कर रहा था कि बता दूँ, अमल एक बताया भी, व शम्स व ज़ुहा का। सूरह कुरैश के अमल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि रहनुमाई हासिल करने के लिए, यानी रूहानी मखलूक की रहनुमाई हासिल करने के लिए जो बंदा चलते फिरते उठते बैठते सूरह कुरैश का अहतमाम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके साथ गैबी मखलूक रख लेता है, यानी गैबी मखलूक उसकी मददगार साबित होती है। और जो बंदा खाने के बाद एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेता है तो वही खाना इसके लिए शिफा बन जाती है। जो बंदा 2 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेता है दस्तरख्वान उसके लिए वसी हो जाता है। और जो 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेता है उसकी 7 नस्लों में रिज़्क़ फरावानी लिख दी जाती है। इसका दस्तरखान हमेशा वसी रहता है और वो लोगों में बांटने वाला होता है। लोगों में बांटने वाले से मुराद यह होता है कि लोगों को अता करने वाला, लोगों को देने वाला। और इसके मुशाहिदात बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ इस सूरत का नाम भी खाने पर दम किया जाए तो खाना हर किस्म के नुकसान से महफूज हो जाता है। यानी एक मरतबा सूरह कुरैश को कोई पढ़ के दम कर ले तो उसमें से कोई भी असरात हो, कोई भी जहर हो, कोई भी जादू हो, नजरबत हो, कोई भी बुरी असरात हो, उसको ख़त्म कर लेते हैं, ज़ायल कर लेते हैं और वो इस चीज़ से
ختم ہو جاتی ہے۔ دعا میں یاد رکھے، بات اتنی تک کر لے آج، دعا میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔